اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. یقیناً کسی حد تک آپ حضرات میری طرز گفتگو سے بھی آگاہ ہیں کہ میں معمولاً صحیح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی سے بہت قریب ہو کر کے گفتگو کروں. حتیٰ کہ اگر میں 1400 برس پہلے کی بھی بات کہہ رہا ہوں گا تو یہ کوشش کروں گا کہ اس کا آپ سے کتنے قریب کا رشتہ ہے. یقین کیجئے کہ ہم سلسلہ امامت میں خوش نصیب ہیں کہ ہمارا وقت کا امام زندہ ہے اور ہم اس کی امامت میں ہیں. لیکن اس رشتے کے باوجود بھی مجھے خود اپنی جگہ پر عجیب سا لگتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا امام غائب ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا امام غائب ہے. مجھے بھلا سا لگتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ امام غائب نہیں ہے، میں غائب ہوں. سبحان اللہ. ہم اور آپ غائب ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں تو بقائے کائنات ہی خطرے میں پڑ جائے. اگر وہ غائب ہو جائیں تو میرا تکلم چھن جائے. اگر وہ غائب ہو جائیں تو میری سانس رک جائے. اگر وہ غائب ہو جائیں تو کائنات کی ساری چیز اپنی جگہ پر ساکت ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی. وہ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر چیز پر نظر ہے. اس لیے میں صحیح کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں تھوڑی سی اس سال 2 لفظوں میں عنوان قرار دیا ہے اپنی باتوں کا، اور جب تک چل سکوں گا میں انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کروں گا. اور اس آیے کریمہ کے ذیل میں عنوان قرار دیا ہے دعوت فکر. میں چاہتا ہوں کہ خالی ایک آدمی کی محنت پر آپ انحصار نہ کریں، کچھ خود بھی سوچنے کی محنت کریں. خود بھی کچھ سوچنے کی محنت کریں، سوچیں، جانیں. اور وہی کہ میرا اس چیز سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس کا میرے اوپر کیا احسان یا کیا حق ہے، یا میرا اس کے اوپر کس طرح کا حق پہنچتا ہے، جانے. جزیات کر کے انشاءاللہ صحیح کروں گا، کوشش کروں گا. اس آیت کریمہ پہ گزشتہ سال مجھے یاد ہے کہ کسی ایک مجلس میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، کسی الگ جگہ مجلس ہوئی تھی. اس میں کچھ باتیں میں نے کہی تھیں تو میرے دل میں یہ تھی کہ نہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیے، لہذا میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے. ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑی سی باتیں کروں گا اور پھر موضوع پر گفتگو کرتا ہوں. پتہ بتا دیتا ہوں، پڑھیے گا انشاءاللہ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176.
پوری آیت کا آخری حصہ ہے یہ 176 آیت نمبر سورہ اعراف، اس کا آخری حصہ۔ میں نے گزشتہ سال تقریباً ہر مجلس میں ایک بات دہراتا رہا ہوں، اور وہ باتیں اب بھی شاید ہر مجلس میں دہراؤں گا کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے مگر ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہیں، اور قرآن سے دور ہونے کا مطلب مجھے تھوڑا سا جو سمجھ میں آتا وہ یہ کہ جو نبی قرآن لے کر کے آئے ہیں انہی نے ایک بات کہی ہے کہ جہاں قرآن ہے وہیں میرے اہل بیت ہیں۔ میرے غور سے یہ حدیث تو شاید سبھی شیعہ کو یاد ہوگی کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہیں، اہل بیت ہیں۔ قرآن ہمارے گھر میں مگر ہم قرآن سے دور ہیں۔ دوسرا میں لفظ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، دعوت فکر، سوچیں، یہ ہے دعوت فکر، یہ ہے سوچیں۔ میں صرف اتنی ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن اگر کھولوں تو میں قرآن نہیں کھول رہا ہوں، میں صفحہ قرآن نہیں دیکھ رہا ہوں، چہرہ علی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، علی مع القرآن۔ میں کیوں انتظار کروں کہ میں مروں گا تو قبر میں علی آئیں گے؟ میں کیوں انتظار کروں؟ علی کے لیے رسول چاہتے ہیں ہمہ لمحہ، ہر لحظہ علی کو دیکھو۔ اور جس وقت جو ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں علی سے ملاقات کروں، اسے قرآن کھول کے تلاوت کرنا شروع کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ علی سے صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔ تو سچائی یہی ہے کہ یقیناً قرآن اپنے ظاہری وجود کے ساتھ میں ہمارے گھر میں ہم سے قریب ہیں، مگر ہم واقعاً قرآن سے دور ہیں۔ ممکن ہے دن کا دن گزر جاتا ہو اور ہماری نگاہ قرآن سے آشنا نہیں ہوئی۔ بد نصیبی، خدا کی قسم بد نصیبی ہے کہ میری آنکھوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، میری زبان کو لذت تلاوت نہیں ملی، لذت تلاوت نہیں ملی۔ قرآن لیتا کچھ نہیں ہے، دیتا ہی ہے۔ لیتا کچھ نہیں ہے، دیتا ہے۔ اور آدمی تجربہ تو کرے، آخر تجربہ کرے کہ قرآن دیتا ہے، قرآن گفتگو کرتا ہے، قرآن باتیں کرتا ہے۔ میں نے مسلسل گزشتہ سال بھی دہرائی، میں دہراتا رہوں گا۔ اور وہی قرآن جس کے ساتھ میں علی ہیں، علی یہ کہتے ہیں کہ انہو زاجر آمر صامت ناطق، نہج البلاغہ میں، کہ قرآن کبھی تمہیں ڈانٹتا ہے، کبھی تمہیں جو ہے حکم دیتا ہے، کبھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کبھی بولنے لگتا ہے۔ چار باتیں کہی مولا نے، انہو زاجر آمر صامت ناطق، ڈانٹتا ہے، قرآن ڈانٹتا بھی ہے۔ ہم کسی کے ڈانٹ کا کیوں انتظار کریں؟ ڈانٹتا بھی قرآن تو محبت میں ڈانٹتا ہے، دینے کے لیے ڈانٹتا ہے۔ ڈانٹتا تو کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بولتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ تم وہ کیوں بولتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ وہی بولو جو کرتے ہو۔ تمہارے یعنی ایک انسان کی اکہری شخصیت ہونی چاہیے، دوہری نہیں۔ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو، انسان کی شخصیت اکہری ہونی چاہیے، دوہری نہیں۔ جو سامنے ہے وہی پیٹھ پیچھے، جو پیٹھ پیچھے وہی سامنے ہو۔ تو قرآن جو ہے ڈانٹتا ہے، انہو زاجر، ڈانٹتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
کبھی آواز سنے قرآن کی. جب کبھی زندگی میں اس طرح کا ہونے لگے اور آدمی قرآن سے متعلق ہوگا تو خدا کی قسم قرآن کی آیت کہنے لگے گی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، فوراً اس کو سیدھے راہ پہ لے کر کے آئے گی، اس کی شخصیت بنا دے گی. شخصیت کیسے بناتی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اتار کے، لوگوں میں اس کے دلوں میں اس کی محبت کو اتار کر کے جو اس کی شخصیت کو بنا دیتی ہے. لوگ چاہیں نہیں بھائی اچھا آپ میں نہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں، آپ کچھ نہ کہیں، میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں. وہ جیسے سامنے ویسے ہی پیٹھ پیچھے ہیں، جیسے پیٹھ پیچھے ویسے ہی سامنے ہیں. محبت اتار دیا کرتا ہے. اسے غم میں اور اسے خوشی میں انسان جو ہے شریک ہونے لگتا ہے. انہو آمرون، وہ حکم دیتا ہے. بس یہیں سے میں اب قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اپنی بات کو کہنے کے لیے انشاءاللہ. حکم دیتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ اعراف آیت نمبر 176، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. حکم دیتا ہے قرآن، واقعات بیان کرو. غور کیجئے گا، واقعات بیان کرو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید سننے والے سوچنے لگیں. جن کے سامنے تم واقعات بیان کر رہے ہو شاید وہ لوگ سوچنے لگیں. لیکن قرآن کا یہ خود کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب کچھ بیان بھی کرو تو کوئی ایسا گوشہ ضرور چھوڑو کہ دعوت فکر بن جائے. کچھ ایسا تو گوشہ دو اس کو کہ دعوت فکر بن جائے، وہ سوچنے لگے. فکر آئینے کا نام ہوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ساری کائنات کے لیے آئینہ ہیں. تھوڑا سا اس پہ غور کریں. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے آئینے پر بھی احادیث وغیرہ پڑھی، میں ان کو نہیں دہراؤں گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اذہان میں ہوگی، اگرچہ پڑھتے پڑھتے جو ہے مجھے عادت بھی کہنے کی پڑ گئی ہے اس بات کی کہ کبھی لکھنؤ میں ایک صاحب نے میرے لیے کہا تو مولانا کیوں یاد دلاتے ہیں کہ میں یہ کہہ چکا ہوں اور وہ کہہ چکا ہوں. ہمیں سنتے سنتے ہمارا ہاضمہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا. عادت بن گئی ہے سننے کی، وہ جو رکھنے کی تھوڑی عادت وادت ہے، وہ سب ہضم ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے سامنے ہم ہیں اور آئینہ میرا سامنا کیا، مگر جو چیز میرے پیچھے ہے آئینہ ان ساری چیزوں کو دکھا دیتا ہے. توجہ چاہیں تو غور کیجیے گا. آئینے کا کام ہے آپ نے سامنے رکھا، میرا چہرہ آئینے کی طرف ہے اور جتنی چیزیں میرے پیچھے ہیں وہ ساری چیزوں کو آئینہ دکھا دیتا ہے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہمیں واقعات کو بیان کرنا مگر ویسے جیسے آئینے میں لوگ ماضی کو دیکھ لیتے ہیں، پیچھے کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے نمایاں آدمی فکر کرنے لگے. اور کسی چیز میں جب سامنے پیچھے کی چیز کو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے آئینے میں، اور کوئی ایسی چیز ہے جس سے بچنا ہے یا جس سے قریب ہونا، جلدی سے مڑ کے دیکھتا ہے. مثلا جلدی سے مڑ کر یعنی وہاں تک پہنچ جاتا ہے. گویا آئینہ پیچھے کی چیزوں کو سامنے لا دے دیتا ہے اور وہ انسان کو باخبر کر دیتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. قرآن ہمیں آئینے کی طرح سے بتا رہا ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. واقعات کو تم بیان کرو شاید سننے والے سوچنے لگے. عزیزان گرامی، بس ہمیں اگر ان واقعات کو بیان کرنا ہے تو واقعہ عام طور سے ماضی ہوتا ہے. آج تھوڑی سی چند باتیں کہوں گا اور انشاءاللہ تفصیلات جو میں کل سے بیان کروں گا ایک ایک چیزیں کر کے، کہ واقعہ کسے کہتے ہیں جو ہو چکا ہے. قرآن ہم سے کہتا ہے کہ انہیں بیان کرو. کچھ چیزیں کسی کے لیے ماضی ہو جاتی ہیں، گزری ہوئی چیز ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں وہی چیز کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی نہ ہو، حال ہے بالکل سامنے. یہ ایک دن کسی مجلس میں نے مثال دی تھی، مگر بات کہنے جا رہا ہوں اس مثال کو میں واضح کر رہا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں، سامنے یہ دروازہ ہے،
سامنے یہ دروازہ ہے، اگر فرض کیجیے یہاں ریل کی پٹری ہو اور یہاں سے ٹرین گزر رہی ہو تو ظاہر جتنا دروازہ اتنا حصے میں مجھے وہ ٹرین دکھائی دے گی. گزری، انجن سامنے ہے، میں نے دیکھا، تھوڑی دیر میں وہ انجن میرے لیے ماضی ہو گیا. دوسرا ڈبہ جو ہے میرے لیے حال ہے، تیسرا جو ہے میرے لیے مستقبل ہے. تیسرا میرے لیے مستقبل ہے. جو پہلے آیا وہ میرے لیے حال تھا، تھوڑی دیر میں چونکہ ٹرین چل رہی ہے وہ میرے لیے ماضی ہو گیا، اگلا حصہ ماضی ہو گیا. سامنے کا حصہ جو دکھائی دے رہا وہ حال ہے، جو ابھی گزرا نہیں ہے وہ میرے لیے مستقبل ہے. لیکن جو آدمی چھت پہ ہوگا جو میرے لیے ماضی ہو چکا وہ بھی اس کے لیے حال ہے، جو میرے لیے حال ہے وہ بھی اس کے لیے حال ہے، اور جو ابھی آنے والا ہے وہ بھی اس کے لیے حال ہے. یعنی وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سامنے کو بھی دیکھ رہا ہے. سب کچھ جو جتنا بلند ہوتا ہے، جو جتنا بلند ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز نہ ماضی ہے نہ مستقبل، سب حال ہے. ہم آدمی ہیں، ہمارے لیے جسم کی بلندی چاہیے جو فکروں سے بھی بلند ہوتا ہے، جو اپنی طہارت کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے جو ہو چکا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، جو ہونے والا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں. سب اس کے لیے سامنے ہوتا ہے. وہ بلند ہے، بلند کے لیے کوئی چیز سامنے، اور ماضی اور حال سب بالکل سامنے ہوتا ہے. ساری چیز اس کے لیے ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ واقعات کو بیان کرو. یہ خاص طور سے دعوت فکر کے عنوان سے سوچیے گا جانے گرامی. میں نے ممکن یہ دعوت فکر اس اعتبار سے میں دے رہا ہوں کہ میرے لیے بھی ہو سکے. میں نے جہاں تک اپنی زبان کے اعتبار سے واقعہ کہا، واقعات جو ہیں جو گزر چکا، اللہ کرا اسے بیان کرو. لیکن اللہ نے واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اس کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے. تم کیسے بیان کرو؟ امام بارگاہ بناؤ، لوگوں سے چندہ لو، امام بارگاہ بناؤ، بنا کر کے جو اس میں لوگوں کے امام حسین کے نام سے بلاؤ، فرش لگاؤ یا کرسی لگاؤ، اس پر کسی کو بولنے والا بلاؤ، ان سے کہو واقعات بن کر. یہ طریقہ نہیں بیان کیا. اس نے طریقہ نہیں، حکم دیا ہے کہ واقعہ بیان کرو. یعنی قرآن میں پڑھتا ہوں تو گویا قرآن مجھے حکم دے رہا ہے کہ واقعہ بیان کرو. کیسے بیان کرنا ہے، کہاں بیان کرنا ہے، کس زمانے میں بیان کرنا ہے، کس وقت میں بیان کرنا ہے، یہ کچھ نہیں. یہ سارا کا سارا کام میرے حوالے کر دیا ہے کہ تم جانو کہاں کیسے بیان کرو گے، کس زمانے میں بیان کرو گے، کس طرح بیان کرو گے، لوگ کیسے ہوں گے، کون سی زبان ہوگی، کیا نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں بیان کیا ہے. نتیجہ چاہتا ہے کہ واقعہ کتابوں میں نہ رہ جائے، سینوں میں نہ رہ جائے، لوگوں کے سامنے آئے. لوگوں کے سامنے آئے تو کم سے کم اتنی بات تو سامنے آتی ہے کہ چاہے واقعہ بیان کرنے کے لیے نام اس کا ہم کچھ بھی دیں، مجلس حسین کہیں یا جشن حسین کہیں، جو کچھ بھی کہیں، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، سنت قرآنی ہے. یہ سنت قرآنی ہے. قرآن مجھ سے چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے، قرآن چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے. نام ہم نے دیا، طریقہ ہم نے. اگر قرآن نے کوئی نام دیا ہوتا، قرآن نے اس کا کوئی زمانہ بیان کیا ہوتا، قرآن نے اس کا کوئی طریقہ بیان کیا ہوتا، کوئی الگ سے نام دیا ہوتا، اگر ہم اسے تبدیل کرتے تو شاید کوئی آدمی کہنے کا حق رکھتا کہ یہ آپ تبدیل کر رہے ہیں، یہ بدعت ہوگی. نہیں، طریقہ ہم سے متعلق ہے. اصل نتیجہ چاہیے ہم فرش عذاب بچھا دیں، لوگ آ کے اس پر بیٹھیں، یا کرسیاں لگا دیں اس پر آ کے بیٹھیں، یا چاہے سڑک پر چلتے ہوئے بیان کرتے رہے ہوں. یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے. جب بیان کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے اور بیان کبھی طریقہ بھی ہوتا ہے. خود جلوس طریقے کا نام ہے، بیان مجلس کا نام ہے. لیکن قرآن چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے. یہ سنت قرآنی ہے.
اس لیے قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ واقعات کو بیان کرو شاید لوگ سوچنے لگے ہم۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا سوچنے کے لیے وہ یہ ہے، واقعہ جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے، غور کیجئے گا اس کو، اور کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کوئی اچھی بات سوچے مجھے بھی بتا دیجئے گا، اس لیے کہ فکر کی بات، دعوت فکر ہے، یہ دعوت فکر ہے، محنت کریں، سوچیں، یعنی اکیلے نہ چلیں۔ آدمی جب سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، یعنی فکر کے صاف و شفاف آئینے میں اپنے کو دیکھتا ہے تو خالی وہی نہیں، جتنے اور بھی آتے جائیں گے سب دکھنے لگے۔ اکیلے نہ چلو، اس طرح سے چلو بیان کرتے ہوئے کہ اکیلے چلے ہم اگر کارواں بن جائے، کارواں بنے، لوگوں کو بتاتے ہوئے فکر کریں، سوچیں۔ جتنے بھی واقعہ ہم کہا جائے گا تو واقعہ یعنی جو واقعہ ہو چکا ہے اسے کہا جائے کہ واقعہ ہو چکا۔ مجھے تاریخ کائنات میں، تاریخ انسان و انسانیت میں ملتا ہے جو واقعہ، تو ایک ہی ایسا واقعہ ملتا ہے جو ہوا نہیں ہے مگر بیان ہو رہا ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، واقعہ جو ہوا نہیں ہے مگر بیان ہو رہا ہے، مگر بیان ہو رہا ہے، مگر بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے کا نام ہے واقعہ کربلا۔ توجہ چاہوں گا، اس واقعے کا نام ہے واقعہ کربلا، جو ابھی ہوا نہیں ہے مگر بیان ہو رہا، ابھی ہزاروں سال پہلے بعد میں ہوگا مگر اللہ چاہتا ہے کہ بیان ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بیان ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ واقعہ کربلا میں دعوت فکر کے کچھ ایسے عناوین ہیں جو انبیاء کو بھی راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے کہ واقعہ کربلا جہاں سے بیان ہونا شروع ہوا ہے وہ انبیاء سے، انبیاء سے۔ آپ کتاب میں پورا باب آپ کو ملے گا اس سلسلے میں، بحر الانوار میں آپ کو، کہ اگر جناب حضرت آدم کہیں تکلیف میں بلکہ ارض کربلا سے گزر ہوتا ہے اور وہاں حالات دیکھتے ہیں، جبرائیل کو اللہ نے بھیج دیا، واقعہ کربلا بیان، واقعہ ابھی ہزاروں سال بعد ہوگا۔ یعنی دعوت فکر یہ ہے کہ ہم ایسے کے دامن سے وابستہ ہیں جس کے بیان سے روشنی ہمیں ہی کو نہیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک ملنے والی ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا ہوں تو اسی کے بعد سے انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق دے۔ اگر آپ پڑھیں 11ویں امام کے قول کو تو آپ نے مومن کی علامتیں بیان کی ہیں، مومن کی علامتیں 5 علامتیں بیان کی۔ میں پورے واقعے کو اور پوچھے روایت کو نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی اشارہ، اس لیے کہ مجلسوں میں پڑھا جاتا اور آپ نے سنا ہے۔ 5 علامتیں قرار دی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ 40ویں کے دن کی زیارت کو پڑھے۔ امام کے چہلم کا دن جو آ رہا ہے نا، اس دن کی زیارت ایک مخصوص ہے۔ اور پھر پڑھیے گا کہ 11ویں امام نے مومن کی علامتوں میں سے، آپ ان ساری علامتوں میں دیکھیے گا کہیں امام نے کسی واجب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس میں کسی واجب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جتنی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے وہ سب مستحبات سنن کا ہے۔ 5 اس میں سے یہ ہے کہ وہ 40ویں کے دن کی زیارت پڑھتا ہوں۔ اس زیارت میں ایک جملہ ہے، میں نے ابھی جو بات میں نے کہی تھی وہ ایک جملہ ہے، لقد بدل مہجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحیرت الضلالہ، معبود تیرے حسین نے تیرے راہ میں وہ خون دیا ہے جو خون تیرے بندوں کو اندھیرے، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے جانکاری کی روشنی میں لا سکتا ہے۔ یعنی یہ تو زیارت پر گویا امام نے اس کو قرار دیا صاحب ایمان کی علامت کو، کہ اس کا مطلب خون حسین صرف خون حسین نہیں ہے، جب گرا نہیں تھا تب بھی وہ چراغ تھا پہلے والوں کے لیے، اور کربلا کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے خون حسین کا ہر قطرہ چراغ ہدایت ہے۔
سبحان اللہ ہر قطرہ چراغ ہدایت ہے. سبحان اللہ آدمی اگر اس میں غور کرتا چلا جائے، فکر کرتا چلا جائے، اور پھر میں کہوں گا دعوت فکر کہ اس میں اگر آدمی انسانیت تلاش کرنا چاہے تو کربلا خون حسین سے قریب آئے، انسانیت کو بھی وہاں پالے گا. انفرادی زندگی چاہے تو وہ بھی وہاں سے سلیقہ ملتا ہے، اجتماعی زندگی چاہے تو وہ بھی سلیقہ ملتا ہے، پریشانیوں میں عبادت سے کیسے سکون ملتا ہے وہ بھی وہاں ملتا ہے. رشتے جتنے ہوتے ہیں ان رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے وہ بھی ملتا ہے. غریب کیا ہوتا ہے، امیر کیا ہوتا ہے، اس کو مٹایا کیسے جاتا ہے وہ بھی ملتا ہے. یعنی کوئی بھی انسانی سلوک ایسا نہیں ہے جو کردار منزل معراج تک پہنچ جائے وہ وہاں نہ ملے. ہر چیز وہاں ملتی ہے، مگر کبھی کبھی پھر میں کہتا ہوں، میں قریب سے گزرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ مجھے تو سب کچھ کرتے ہوئے اتنے دن گزر گئے، دوسروں میں دیکھنے کے بجائے میں نے ان میں سے کتنی چیزیں اپنے اندر اجاگر کی ہے، اپنے اندر کتنی چیزیں اجاگر کی ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں واقعی شاید میں ایک بات کہوں کہ وہ داد یا فریاد کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر فریاد کی جگہ ہے تو اپنے ہی اوپر کہ آخر میں کیوں غافل رہا. 2-3 جملے کہہ دوں عزیزوں، میں کہتا ہوں اور اس لیے کہ میں نے پہلے سال جب آیا تو کہا تھا اور اس کو دہرا دوں کہ یہ لباس اپنے کو پہچانوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کے بوجھ کا نام ہے. یہ امامہ ذمہ داری کے بوجھ کا نام ہے، یہ ابا اور قبا ذمہ داریوں کے بوجھ کا نام ہے. مجھے یہ توفیق اگر مل گئی ہے کہ اتنے لوگ مجھے سننے کے لیے آ رہے ہیں، میں ان کا وقت لے رہا ہوں، تو کہیں قیامت میں میرا وقت کا امام جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں خون حسین، کہیں اس بارگاہ میں آنے والی شہزادی پوچھے نہ تم نے پہنچایا کیا، تم نے بتایا کیا، کتنا ان کو بلند کیا اس جگہ سے، اس جگہ سے ان کو کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا. یقین جب تک آدمی اس میں بلندی نہ آئے، فکری بلندی، عملی بلندی، ہر طرح کی بلندی. اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں، جلدی سے واقعہ پڑھ کر اپنی بات کو مربوط کروں، غور کیجیے گا عزیزوں. یہ بھی ایک رخ ہے کہ امام، ویسے سارے ائمہ، لیکن جو چیز بالکل سامنے سے آئی ہے وہ امام حسین. نام امام حسین وہ ہے جو پستیوں میں گرے ہوئے انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر کے آتا ہے. اگر اس سے ربط پیدا ہو جائے تو کبھی نام حسین کہیں پستیوں میں چھوڑ نہیں سکتا، اسے بلندیوں کی طرف لے کر کے آتا ہے. منتہی الاعمال تاریخ کی کتاب ہے، اس میں نے دیکھا، اب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی، دیکھ سکتے ہیں آپ. سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ نبی کریم جو ہیں، آپ کے ایک صحابی، ان سے کوئی غلطی ہوئی مگر وہ صحابی رسول کو مانتے نہیں بلکہ رسول کو پہچانتے ہیں. ماننا سب کو آتا ہے، پہچاننا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہم بچے کو بھی مار پیٹ کے منوا لیتے ہیں مگر پہچانواتے نہیں. اگر پہچانوا دیں تو مارنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود پہچان کے مان لیا کرتا ہے. اسے پہچانوا دیا جائے، جب پہچان لیتا ہے تو وہ یقیناً مان لیتا ہے. میں ایک کئی بات کہوں گا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کہنا چاہیے، میں کہہ کے تکرار کرتا ہوں. خدا کی قسم یقین کیجئے کہ ہمارا مذہب کچھ منواتا نہیں ہے، پہچانواتا ہے. اللہ اپنے کو منواتا نہیں ہے، پہچانواتا ہے. امام اپنے کو منواتے نہیں ہے، پہچانواتے ہیں. کتاب اپنے کو منواتی نہیں ہے، پہچانواتی ہے. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے خلق کیا ہے. یہ اگر اس کو منوانا ہی ہوتا تو تھوڑی سی مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو آدمی بھاگتا ہے اس کی طرف، اگر تھوڑا بہت بھی عقیدہ ہو. جی خالی منوانا ہوتا تو تھوڑی سی سختیاں ڈال کر کے منوا لیتا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں میں اپنے کو منوانا، میں نے پیدا اس لیے کیا تم پہچانو، پہچانو.
اپنی آنکھ سے، اپنی عقل سے، اپنی زبان سے. ارے یہ آنکھ میں نے مانگی تو نہیں تھی، میں نے سوچا تھا کہ شب جمعہ ہے، دعا کی شب ہے، لہٰذا 2-3 جملے کہہ دوں. یہ آنکھ میں نے مانگی تو نہیں تھی. بھائی یہاں پر خالی ایک چیز کہنا ہے، نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھیے گا، خطبے کا نمبر یاد نہیں مگر بہت مختصر ہے خطبہ، صرف 2 سطریں ہیں اس کی. سید رضی اللہ رحمہ نے خطبات کو جب نقل کیا تو ان میں جو ہے امام کے خطبہ میں سے ایک جگہ ہے، خطبے کے آخر میں جو امام نے دعا کی ہے اس کو نقل کیا ہے. توجہ چاہوں گا، اس کو نقل کیا ہے. اس میں امام کہتے کیا ہیں؟ پروردگارا، توجہ چاہوں گا، پروردگارا یہ جان تیری امانت ہے، میری نہیں نہ میں نے لی، تو نے مجھے دی ہے. جان تیری دی امانت ہے میرے پاس، یہ ہاتھ تیری امانت ہے، یہ آنکھ تیری امانت ہے، یہ دماغ تیری امانت ہے، یہ سارے اعضاء اور جوارح تیری امانت ہیں. اور پروردگارا مجھے معلوم ہے کہ یہ امانتیں ایک دن تو واپس لے گا. یہ بات ایک دن تو ان امانتوں کو واپس لے گا. معبود تیری بارگاہ میں دعا صرف یہی ہے کہ جب تو امانتوں کو واپس لینے لگے تو ان میں سب سے پہلے میری جان کو واپس لینا. نہیں غور کیا آپ نے؟ پروردگارا جب امانتوں کو واپس لینے لگنا تو سب سے پہلے میری جان کو واپس لینا. مطلب کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ الگ سے ساری دعائیں کرتے، ایک دعا کر کے سب کچھ مانگ لیا، ایک دعا کر کے سب مانگ لیا. پروردگارا سب امانت ہے تیری اور تو لے گا بھی، تو لے گا بھی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان رہے اور اللہ آنکھ واپس لے لے، جان رہے اور اللہ قوت سماعت کو لے لے، جان رہے مگر اللہ چلنے کی صلاحیت کو واپس لے لے، جان رہ جائے اور ہاتھ اٹھنے کی صلاحیت چلی جائے، جان رہ جائے اور بولنے کی قوت ختم ہو جائے تو میرے امام نے دعا کی پروردگارا لے گا، تو دیا ہے واپس لے گا. معبود دعا یہ ہے کہ جب واپس لینے لگنا تو سب سے پہلے جان واپس لینا. مانگا کیا چیز کہ جب واپس ہی لینا ہے تو جب تک جان رہے آنکھ کام کرے، جب تک جان رہے یہ کان کام کریں، ہاتھ پاؤں کام کریں، چلتا پھرتا آدمی چلا جائے، یہی اس کا نصیب. دعوت یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں انہیں مگر دور ہیں اور وہ ہم سے بہت قریب ہیں. قرآن بھی اپنے بارے میں، اللہ قرآن میں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں کتنا قریب، شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو عرش و کرسی پہ کہیں ہے، وہ کہیں ہے، اتنی دور سمجھے ہوئے. وہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں نے کبھی محسوس کیا، اور جب اس کی تشریح چوتھے امام کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا میری بات میرے بچوں کے، میرے جوان لوگوں کے دلوں میں باقی رہ جائے. خدا کی قسم ایک عمر ہوتی جب وہیں سے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خادی اکیلا نہیں بدلتا ہے، گھر بدل جاتا ہے، گھر بدلتا ہے تو معاشرہ بدلنے لگتا ہے، محلہ بدلنے لگتا ہے. آدمی گھر سے اپنے اندر انقلاب لاتا ہے، معاشرہ منقلب ہو جایا کرتا ہے، سماج بدل جایا کرتا ہے. عزیزوں ذرا سا انقلاب لانے کی ضرورت ہے. سوچے آدمی، فکر کرے. اس لیے چوتھے امام کہتے ہیں کہ ایمان ہو اور آدمی گناہ کرے ناممکن ہے. آدمی ایمان ہو اور گناہ کرے ناممکن ہے. میں مومن ہے، گناہ کرتے رہتے، بھائی مومن کہاں سے رہ گیا؟ میرے امام کہتے ہیں کہ حالت ایمان میں آدمی گناہ نہیں کر سکتا. البتہ اللہ نے ایمان کو ایسا بنایا جو آنے جانے والی چیز ہے. چلا گیا ایمان، آدمی نے خطا کی، غلطی کی، گناہ کیا، ایمان نہیں ہے. ایمان میں اتنی قوت ہوتی ہے
جو انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے۔ میں عام طور سے یہ کہتا ہوں ہمارا ایمان تو اتنا بھی اللہ پر یا امام پہ نہیں ہے جتنا ایک کیمرے پہ ہوتا ہے۔ ہاں میری بات کو غور کے ہمارا اللہ پر اور ایمان پر کتاب پر اتنا بھی ایمان نہیں ہے جتنا کیمرے پہ ہوتا۔ وہ کیمرے والی ساری صفات اور کام ہم ہمارے ملک میں ہونے والے ہیں، اب خالی امریکہ اور یورپ سے متعلق نہیں رہ گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اور روز ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہے تو روز ہوتا، ہم چلتے رہتا ہے۔ معلوم ہے کہ جا رہے ہیں وہاں اور ایک مرتبہ جو ہے اسپیڈ جو ہے کم کی، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنا وہ اصل میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو ہے 30 کلومیٹر سے چلنا ہے۔ کیمرہ دیکھا نہیں، خدا کی قسم عام طور سے کیمرے دیکھتے نہیں، فوٹو لگی ہوتی کیمرے کی کہ یہاں کیمرہ، وہاں لکھا ہوتا ہے خالی کہ یہاں کیمرہ 99% نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کہاں لگا ہے۔ اور ممکن ہے، زیادہ تر امکان ہے کہ نفسیات سے آدمی کے خلاف گورنمنٹ اپنا خرچہ بچانا چاہتی ہے، خالی فوٹو لگا دیے کہ کیمرہ ہے، ڈرے گا۔ دیکھا نہیں ہے کیمرے کو، فوٹو لگائی اور لکھا ہے کہ یہاں کیمرہ ہے۔ آدمی جو جلدی سے بریک لگا لیتا ہے کہ کہیں ہم کیمرے میں نہ آ جائیں، کہیں میری حرکت کو محفوظ نہ کر لے، آدمی کی بنائی ہوئی مشینری پر ایمان ہو جاتا ہے تو آدمی محفوظ رہنے لگتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا وقت کا امام موجود ہے۔ اور ضد کیے رہیں کہ جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک نہیں مانیں گے، یقین کیجئے آپ کہیں بھی چلے جائیں فوٹو دکھائی دے گا، بڑے سی بہت بڑی موٹی، یہاں کیمرہ موجود، کیمرہ لگا ہوا، نہیں دکھائی دے رہا، کہیں دکھائی دے گا لیکن اکثر 99% یا 90% نہیں دکھائی دیتا۔ آدمی ماننے پہ آ جائے، کہتے ہیں ہماری عجیب سی عادت، ماننے پہ آ جاتا ہے نا تو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے خدا مان لیتا ہے، ہاتھ سے بنایا اور مان لیا، اور نہ ماننے پہ آئے تو وہ یقین دلاتا رہتا ہے، وہ یقین دلاتا رہتا اور آدمی نہیں مانتا ہے۔ کب تک نہیں آدمی سوچے گا؟ میں بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی بیماری کا نام ہے غفلت۔ سب سے مہلک بیماری کا نام ہے غفلت۔ آدمی غافل ہے۔ اسی سے ایک چیز آتی ہے، ایک موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بولوں گا مگر صرف اشارہ کر دوں، غفلت بیماری ہے مگر تغافل ہنر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ جلدی نہیں سمجھ پائیں گے، اردو ہی میں بول رہا ہوں، لیکن بہرحال زبانیں اپنے زمانے میں بدلتی رہتی ہیں، الفاظ اور معانی جو ذہن میں تغافل، غفلت، تغافل، جان کے بھی اظہار کرنا کہ میں نہیں جانتا، یہ تغافل ہے۔ جان کے بھی یہ اظہار کرنا کہ میں نہیں جانتا، اسے تغافل ہیں۔ اور اس ہنر کو ہمیں مذہب کیسے سکھاتا ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے جائے تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتا، ساری زندگی دیکھی ہے، سب کچھ جانتا ہوں، مگر اللہ کہتا کہو تغافل، میں کچھ نہیں جانتا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ آدمی پوچھتے مولانا آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوا رہے ہیں اور سب سے کہلوا رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا، سب جانتے ہیں، یہ کیوں آخری وقت میں جو ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، جھوٹ نہیں ہے، تغافل ہے۔ اور تغافل اس لیے بھی ہے کہ جہاں جتنے لوگوں کے سامنے بھی اس نے کچھ کیا ہو، اگر اس معبود نے یہ کہا ہوتا کہ توبہ کی بھی شرط یہی ہے کہ مجمع میں توبہ کرو، تو میں کبھی جنازے پہ نہ کہتا۔ اگر اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا
ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مجمع میں توبہ کرے، تو میں جنازے پہ یہ نہیں کہتا، اس نے تو یہ کہا توبہ کی ضرورت ہو تو رات کا سناٹا تلاش کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے تہجد کی نماز دی ہے، وقت بھی وہ دیا ہے جس میں سب لوگ سو رہے ہوں، تو ایک مرتبہ تمہارے اندر گفتگو کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی تو بات کرتا ہے نا، چلو اس سے بات کر لیں، چلو اس سے بات کر لیں، چلو اس سے گفتگو کر لیں۔ یقین کیجئے جو ہے اس میں ایک لذت ہوتی ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بولنے کے انداز سے کیسے ایک لذت ہوتی ہے، کبھی اللہ سے انسان بات کرنے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں معصومین صلوات و سلام کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے صرف ان کے لیے نہیں ہے، آپ کسی معصوم کے اگر واقعے کو پڑھ لیجئے گا، معلوم ہوا خاص طور سے چوتھے امام کے لیے، چونکہ دن وہ ہیں جس میں چوتھے امام کو زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، کہ جس میں امام کے لیے خالی ایک مرتبہ ستارے پر، رات کی تاریکی میں ستاروں پر نگاہ ڈالی تو راوی یہ کہتا ہے کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صنعت الہی میں جب امام غور کرنے لگا، پروردگار ہے اس سے تو نے نوازا ہے، اس کی روشنی یہ بھی تیری مخلوق ہے، یعنی ہم تو بالکل ابتدائی لفظ صرف سمجھنے کی کہہ رہے ہیں، اس میں ایک چھوٹے سے ستارے میں نہ جانے کتنی بڑی کائنات تلاش کر لیتا ہے غور کرنے والا آدمی، فکر کرنے والا آدمی کتنی بڑی کائنات تلاش کر لیتا ہے۔ غور کرنے لگے، وضو کرتے ہوئے صرف چہرہ اوپر ہوا، ستارے دیکھے اور غور کرنے لگے، امام صبح ہو گئی، نماز صبح کا وقت ہو گیا۔ دعوت فکر، سوچنے کے لیے آدمی کبھی غور کرے، کبھی سوچے۔ میں نے یہ تقریباً 3 سال لفظ دہرائے ہیں، اب پھر دہرا رہا ہوں کہ دوسرے کے دامن کے دھبے کو دیکھنا سب کو آتا ہے۔ میں کاش کہ اپنے دامن کی میل دکھائی دے جائے، اپنے دامن۔ اگر ہم خالی دوسروں کے دھبے دیکھ کر کے بیان کرتے رہیں گے، سبھی گندے، اور ہر آدمی اپنا دھبا صاف کرنے لگے، ماحول اجالا ہو جائے، معاشرہ جو ہے چمکنے لگے۔ اپنا دامن سب صاف کریں، اپنا دامن سب صاف کریں، صاف کرتے چلے جائیں گے، ماحول محبت سے بھرا، ماحول محبت سے بھرا۔ خدا کی قسم جلدی سے ایک چیز کہہ کر کے اور اس وعدے کے ساتھ کہ حالانکہ میری باتیں بیچ میں سے چھوٹ جاتی ہیں، نہیں فائدہ، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کچھ اجلت دیا ہے، اچھی چیز نہیں ہے، میں اپنی کمزوری کے بیان کر رہا ہوں، اجلت کی میں جلدی سے باتیں پہنچا دوں، سب تک جلدی سے پہنچا دوں، جبکہ یہ اس ہنر کے خلاف بات ہے۔ مجھے 10 دن رہنا ہے، ایک بات کو پکڑ کے میں 1 گھنٹے میں بول سکتا ہوں، 1 گھنٹے تک بول رہا ہوں، کہ جی چاہتا ہے کہ نہیں جو آ رہا ہے جلدی پہنچ، شاید کوئی بندہ کل نہ آئے، آج کی بات پہنچ جائے، کوئی بات پہنچ جائے اور وہ سوچنے لگے اور غور کرنے لگے، وہ فکر کرنے لگے، وہ جاننے لگے۔ یقین کیجئے اگر کسی کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے نام، اور کہ اللہ کرے پروردگار، میں تو بہت ساری باتیں اپنے لیے کہتا ہوں، خدا کی قسم اپنے لیے کرتا ہوں، کہ شاید میں اتنے میں کہہ رہا ہوں، میرا نفس کبھی مجھے ٹوکے، دوسروں سے کہتے ہو ذرا خود بھی تو کرو، مجھے نفس ٹوکے، تم خود بھی تو کرو۔ شاید اسی بہانے رات کے سناٹے میں اٹھ جاؤں، معبود میں نے دوسروں سے کہا ذرا میرے دل کو نرم کر دے تیری بارگاہ میں گفتگو کرنے کے لیے، سبب بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ فرش عزا پہ آ کر کے امام حسین کو یاد کرنا، کبھی سناٹے میں بیٹھے ہوئے جیسے اس طریقے سے امام حسین کو غور کرے، سوچے کہ میں امام حسین کے ساتھ میں ہوں، امام مجھ سے بلا رہے ہیں، دیکھو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میں بات کر رہا ہوں عزیزان، غور کہ میں کبھی اس طرح سوچوں کہ میں گویا میں امام کے ساتھ میں ہوں، اور امام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم آگے کھڑے تو ہو جاؤ، دیکھو ادھر سے تیر آنے والا ہے، دیکھو ادھر سے تیر آنے والا ہے، دیکھو ذرا ادھر سے تیر آنے والا ہے۔ تب آدمی اپنے کو اس آئینے میں میں کیا ہوں،
میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر. میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں؟ خواب میں ڈرنے والا انسان خدا کی قسم چونک کے اٹھ جائے گا، اور اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کی نیند اور بڑھے گی کہ میں کتنا اور زیادہ امام حسین کے ساتھ میں رہوں، کتنا اور دیر تک میں اس کے ساتھ میں رہوں۔ اس لیے اس کی تائید، فرش کی تائید حاصل ہونی چاہیے، اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اس سے کچھ کبھی جو آدمی مجلس سے اٹھ کر کے جائے اور بات کرے امام سے، اس امام سے بات کرے، گفتگو کرے۔ بولا میں بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں میں ایک تائید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ سرکار نبی کریم کے سامنے بیٹھا ہوا مجمع، ایک شخص اٹھ کے کھڑتا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ ایک روشنی ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں میں وہ دیکھنے لگتا ہوں، میں وہ دیکھنے لگتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی روشنی، آدمی اس میں دیکھنے لگتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے۔ یہ تو کربلا کے کم سے کم سننے والے جانتے ہیں کہ حور اندھیرے میں تھا، مگر محبت زہرا کا چراغ ذرا روشن ہوا تو علیہ اعلان کرا میں تو جنت بھی دیکھ رہا ہوں، میں جہنم بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب جنت اور جہنم بات نہیں رہ گئی، سامنے آ گئی، سامنے آ جاتی، دیکھنے لگتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بات کرتے ہیں تو میں اسے دیکھنے لگتا ہوں، لیکن وہ مدت مختصر ہوتی ہے۔ یہ بات کیسے؟ مدت مختصر ہوتی ہے، پھر وہ تاریکی آ گئی، پھر وہ تاریکی، لیکن وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کر کے یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق ہو، اس نفاق کی بنیاد پر ایسا؟ تو نبی مسکرا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں۔ یہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے، جب روشنی ہو تو دعا کرو پروردگارا اس روشنی کی مدت کو بڑھا دے، اس روشنی کی مدت کو بڑھا دے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں فرش عزا پہ آنے والے جب سنتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے کو جو سوچے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے، وہ یقیناً وہ کچھ ایک اور جگہ پہنچ چکا ہے، لیکن وہ مدت کم ہوتی ہے، مدت کم ہوتی ہے۔ اے کاش کہ ہماری زبان پر یہ الفاظ آ جائیں، اے نور کائنات، اے نور زہرا، اے حسین جو کائنات کے لیے روشنی ہے، یہ روشنی میرے ایمان کی اور بڑھتی چلی جائے، پھر جو ہے مقصد حاصل ہوگا۔ میں ایک جلدی سے اپنی بات کی تائید کے لیے کہہ دوں، یقین کیجئے جب تک آدمی جو کام کرنے جا رہا ہے، بس یہ شاید یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، کل سے میں اپنی باتوں کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ یقین کیجئے جب آدمی کوئی مقصد طے کرتا ہے، آدمی ہر چیز کا مقصد طے کرتا ہے، مقصد طے کرے، مجلس میں بولنے کا مقصد طے کروں، آپ آنے کا مقصد طے کریں، میں بیان کا مقصد طے کروں، آپ سننے کا مقصد طے کریں، میں کاہے کے لیے جا رہا ہوں، مقصد آدمی طے کرے۔ ضروری نہیں کہ سب کا ایک ہو، توجہ چاہوں گا بغور چیز، سب کا ایک ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک مقصد طے کرتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمارا مقصد جو ہم طے کرتے ہیں سب وہ ثواب ہے۔ توجہ چاہوں غور کیجیے گا اس بات پر اور جا کے سوچیے گا، دعوت فکر ہے۔ مقصد طے کرتے ہیں ثواب، تذکرہ ہو رہا ہے، ثواب ثواب۔ یقین کیجیے کہ جب آدمی مقصد طے کرتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، مگر مقصد تک پہنچتے پہنچتے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ملتی ہیں، اس کو طے وے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ثواب کبھی مقصد نہیں ہے۔ جیسے مثلاً آج کل کے زمانے میں ہر چیز سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے، بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، شوگر کی بیماری ڈاکٹر نے کہا ٹہلیے، تو ایک آدمی طے کرتا ہے کہ شوگر کم ہو اس لیے میں چل رہا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں، اس نے شوگر کم ہو اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ میں جا رہا ہوں بازار، پیدل جاؤں گا، پیدل لے کر کے، مقصد ہے بازار سے کچھ لانا، مقصد ہے بازار سے کچھ لانا۔ لیکن جب مقصد پائے گا تو یہ چلنا ہوگا، جب چلنا ہوگا تو اس چلنے کی وجہ سے جو طے نہیں کیا تھا وہ حاصل ہوگا۔
وہ طے نہیں کیا تب حاصل ہوگا۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں جس چیز کے ذریعے سے آپ کو یقین ہو سکے، اگر آپ مقصد طے کریں تو ثواب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد طے کر لیں کہ میں اس مقصد، میرا مقصد یہ ہے، تو ذکر حسین کا خیال بھی ثواب رکھتا ہے، چلنا بھی ثواب رکھتا ہے، آنا بھی ثواب ہوتا ہے، سننا بھی۔ یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں، ایک پانے کے بارے میں طے کیجئے کہ میں پاؤں گا کیا، ثواب تو مل ہی جائے گا، ثواب مل کے رہے گا، مگر ایک چیز طے کریں کہ میں کیا پاؤں گا۔ اور وہ پانے کے لیے کم سے کم میں بالکل ابتدائی چیز کہتا ہوں کہ سرکار سید الشہداء نے یہ بات کہی ہے، اصل میں چاہتا میں ایک ہی گھنٹے میں اپنی بات کو طے ختم کیا کروں تو بہتر رہے گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے میں طے کر دوں، کہ حالانکہ میں جو واقعے کو شروع کیا تھا میں نے مکمل نہیں کیا، اس کو بھی مکمل کرنا ہے، لیکن اگر ہو سکا تو جلدی سے، کہ مقصد آدمی طے نہیں کرتا ہے، کچھ چیزیں اس سے ضمن میں حاصل ہو جایا کرتی ہیں، اگر وہ کچھ طے کرے، مجھے نا آپ کو طے کرنا چاہیے۔ مثلاً ثواب نہ طے کرے، ثواب تو اب جب آئیں گے تو یقینی طور پر وہ چیز حاصل ہو کر کے رہے گا، کچھ پانے کے لیے۔ امام حسین نے کہا کہ میرا وہ ہے جو صبح ہونے پر اپنے اندر علم اور معرفت میں کوئی اضافہ پائے تو وہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص اپنے علم میں صبح ہوئی اپنے علم میں اضافہ پا رہا ہے کہ میں نے کل تک یہ چیز نہیں جانی تھی، آج میں نے یہ جان لی ہے، امام کا ہاتھ بڑھ رہا، تم میرے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے تک میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ حسین میرے ہیں، مگر بات اس وقت پوری ہوگی جب حسین کہیں کہ تم میرے ہو۔ اور اس کے لیے امام حسین نے یہی کہا کہ صبح ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو تو تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ اگر یہ بات ہر آدمی طے کر لے گی کہ صبح کو میرے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، تو شاید ایسے لوگوں کو بھی کچھ کہنے کے لیے بلوائے گا کہ جس سے کچھ ملنے کی آرزو اور تمنا۔ بولنا تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن بولنے میں کچھ دینا بھی ہر ایک کو آتا ہے یا نہیں؟ کچھ دینا بھی آتا ہے یا نہیں؟ یہ ضروری ہونا چاہیے۔ جو بول رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، میں کسی کی تنقید کا قائل ہی نہیں ہوں، یقین کی تنقید کا نہیں قائل ہوں۔ اللہ، میں دعا کروں کہ اللہ اور اسے قوت گویائی دے، اس لیے کہ یہ تو وہ جگہ ہے جو جتنا بولتا جائے گا ان کی طرف سے عطا ہوتی چلی جائے، لیکن جہاں ہے وہی بڑھتا وہ ہے جسے پتا چلے کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچا ہوں، کہاں پہنچا ہوں۔ راستے میں ہور ملے تھے لیکن چلے ہیں تو کربلا میں جنت بھی دیکھ لیتے ہیں، جہنم بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر راستہ دکھایا ہے امام حسین نے۔ طریقہ یہ تھا کہ ٹوک دیا، تمہاری ماں تمہارے غم میں، اس لیے کہ حسین معصوم وہ ہیں جو صلبوں میں لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں، تو سامنے کیسے نہیں پڑھ لیں گے؟ وہ مزاج کو سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم ایسے اس کو کریں گے تو شاید اپنے ماں کے ذریعے سے میری ماں کے بارے میں سوچنے لگے، اور جب سوچنے لگے گا تو بچپنے سے جو اس محبت کا چراغ جلا ہے مگر ابھی ٹمٹما رہا ہے، شاید سوچنے لگے۔ گویا حسین نے اسے دعوت فکر دی اور چراغ کی روشنی کو اس نے بڑھا لیا، کربلا میں جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی۔ لہذا ضرورت ہے کہ آدمی ہر دل میں محبت امام حسین پائی جاتی ہے۔ امام حسین کی محبت کبھی پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اس واقعے کو مکمل کر دوں کہ صحابی نے گناہ کیا لیکن وہ مانتا نہیں تھا، پہچانتا تھا، وہ یقین جانتا ہے، یقین سے جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے رسول کو پتہ ہے، لہذا شرما گیا کہ میں کیسے جاؤں، کس طرح سامنا کروں، اور اس شرمندگی میں دیر ہو رہی ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح سے سامنا کروں۔ ایک گنہگار خطا کار اپنے خطاؤں کو سوچ کر کے وہ شرمندہ سا ہو رہا ہے۔ 3 دن گزر گئے سوچنے میں، تیسرے دن اس نے ہمت کی کہ میں بات جاؤں گا، مگر شرمندگی نے اس کے سر کو جھکا دیا۔ سر کو جھکا کر کے وہ چل رہا ہے کہ ایک دم سے میری نگاہ آپ پر نہ پڑے، لہذا
جب اس گلی میں پہنچا جس گلی میں نبی کا گھر ہے، تو مڑتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو دیکھا دروازہ کھلا ہے، سرکار رسالت مآب تو نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر امام حسین تنہا تنہا جو ہے اس گلی میں آ گئے۔ جیسے امام حسین کو دیکھا دوڑا اور دوڑ کے جا کے اس نے اپنے گود میں لے لیا، اور گود میں اٹھا کر کے اب جو ہے جو سر جھکا تھا وہ بلند، سر جو جھکا تھا وہ بلند ہو گیا۔ میں نے جو بات کہی، حسین سر جھکواتے نہیں ہیں، سر اٹھوا دیا، بلند کیا۔ اور جب اس کا سر بلند ہوا تو دیکھا سامنے دروازہ کھلا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے بیٹھے ہیں، اور جیسی نگاہ پڑی تو دیکھا نبی کریم مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مسکران اس میں لکھا ہے ایک جملہ مثلا میں، لیکن نبی مسکرا نہیں رہے ہیں بلکہ مسکرا کے ایک بات کریں، تو نے اپنے گناہوں کی شفاعت کا وسیلہ اچھا تلاش کر تو امام حسین جسے اب گویا کہ امام حسین ملے تو امام حسین نے اس کو گناہ کی پستی سے نکال کر کے رسالت کے بارگاہ کی بلندی تک پہنچوا رہے ہیں، وہاں تک بلندی تک پہنچوا دیتے ہیں۔ یہ امام حسین اسی انسان جو ہے، اس محبت کو سمجھنا چاہیے ہے۔ پہلے سال میں نے اس حدیث کو پڑھی تھی اور اس حدیث کو صرف دہرا کے بات ختم کیے دے رہا ہوں کہ اسی لیے سچے امام نے فرمایا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔ یعنی محبت حسین علامت ہے اللہ کی طرف سے خیر کی، نیکی کی، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اس چراغ کو مدھم نہ ہونے دیں، اس کو مزید سے مزید اس روشنی کو بڑھاتے چلے جائیں، اس روشنی میں خود ہی نہ رہیں، دوسروں تک روشنی پہنچاتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے دنیا میں بھی اور آخرت میں یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عزیزو، ہم اور آپ بیٹھے ہیں، روشنی میں ہیں، اجالے میں ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا شام غریباں کا سناٹا، شام غریباں کا سناٹا۔ میں ہر سال جہاں کہیں بھی عشرہ شروع کرتا ہوں محرم کے بعد کا، میں اپنی بات یہیں سے شروع کرتا ہوں اور اسی سے آگے بعد میں بڑھاتا رہوں گا۔ شام غریباں کا سناٹا، پتہ ہے کہ اگر اس سناٹے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو غور کرے گا تو پتھر نہیں ہوگا، کوئی جنازہ ہوگا۔ اگر اس رات میں چلتے ہوئے اگر پاؤں کسی نمی میں پڑ جائے تو وہ پانی نہیں ہوگا، خون ہوگا۔ میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں، یہ حسین کی بہن زہرا کی بیٹی کا کلیجہ تھا کہ جنہوں نے شام غریباں کے سناٹے میں جلی ہوئی راہ پر یتیم بچوں کو سلا دیا تھا۔ یتیم بچے اگر سو گئے ہیں، یہ زینب کبریٰ کی دست شفقت تھی کہ جلی ہوئی راگ پر بچے سو گئے۔ میں آپ کی توجہ کو اور آپ کی فکر کو صرف ایک طرف لے کے جا رہا ہوں، سوچئے گا کبھی، اور جب کبھی سوچئے گا اور اس طرح کی باتوں کو کبھی سوتے ہوئے بھی سوچا کریں تو کبھی واقعاً عرفان کے ساتھ آنسو آنکھوں تک آ جائیں گے کہ اس سناٹی رات میں سوچنے کی جو بات کہہ رہا ہوں، سوچیں اور روئیں گے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ اگر بچوں کی تعداد کم ہوتی 2 4 5 تو ایک لمحے میں پتہ چل جاتا ہے کہ 3 بچے ہیں، 2 نہیں دکھائی دے رہے ہیں، 5 ہے، 1 نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا
کہ بہنا بچے کم ہیں، آؤ ذرا تلاش کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام غریبہ میں بچے اتنے تھے کہ زینب تلاش کرنے نکلی ہیں، اور اس سناٹے میں جب جناب زینب ام کلثوم کے ساتھ میں نکلی ہیں نا، دور دیکھا کہ دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے سو رہے ہیں۔ اللہ کسی خاتون کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور سو رہے ہیں۔ کھڑی ہوئی زینب، بہنا ام کلثوم دیکھو بچے سو گئے ہیں، آؤ ان کو ایسے اٹھایا جائے کہ آنکھ نہ کھلے، ورنہ اگر جاگ گئے اور اپنے بابا کو بلا دیا تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ بچے نہ جانے کس کا یتیم ہے یہ بچہ، ذرا سہولت سے اٹھاؤ اور انہیں لے چلیں۔ جیسے ہی یہ کہہ کر کے جناب زینب جھکیں اور ہاتھ جسم میں لگا، تڑپ کے کھڑی ہو گئیں، چیخ ماری۔ بچے تو اس دنیا میں نہیں رہ گئے۔ اب جلدی سے جو کپڑا ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بچوں کے پشت پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشانات، گھوڑوں کے ٹاپ کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، عباس کی بہن، اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا ہوگا، بھیا عباس ذرا آ کے دیکھو تو تمہاری بہن شام غریبہ کے سناٹے میں یتیموں کا جنازہ اٹھا رہی ہے۔ شاید کہا ہو بابا، در خیبر کو اٹھانے والے بابا، آ کے دیکھیں آپ کی بیٹی یتیموں کا جنازہ اٹھا رہی ہے، یتیموں کا جنازہ اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں۔ یہ وہ جناب زینب ہیں۔ میں جو بات آخر میں کہنا چاہ رہا تھا، سوچنے کے لیے کہ شام غریبہ میں اتنے بچے کہ دو بہنوں کو تلاش کرنا پڑا، مگر کبھی کیا آپ نے سوچا ہے کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے کتنے بچے پہنچے؟ کتنے بچے مدینے پہنچے ہیں؟ چند بچوں کے علاوہ نہیں پہنچے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ارے خواتین کو اونٹوں پہ باندھ دیا گیا ہے، بچوں کو ایسے رکھا گیا ہے، اونٹ کو دوڑایا جائے، بچے اونٹ سے زمین پہ گر جائیں۔ ارے ماں دیکھ رہی ہے، بچے نے سامنے دم توڑ دیا۔ شاید یہی وجہ تھی سکینہ بھی گر گئیں کہ حسین کا سر رک جاتا ہے۔ ارے ایک مرتبہ کہا میری بیٹی پیچھے رہ گئی ہے، اب وہ واپس آئے، ایک ضعیفہ گود میں لیے ہوئے، زینب کا دل بھر آیا۔ ارے کون خاتون ہے جو ہماری بیٹی کو تسکین دے رہی ہے؟ موقع تھا، آپ نے نقاب پلٹا، بیٹی تم نے پہچانا نہیں، تمہاری ماں فاطمہ ہے۔ شاید دل بھر آیا ہوگا، اماں ماں جایا مارا گیا، علی اصغر شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، معبود ہمارے آنسوؤں کو رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے، محبان اہل بیت میں جو اس دنیا میں نہیں رہے گے انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت زندہ ہیں، پروردگارہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگارہ جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کا نام لیوا پل انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارہ ہم نور زہرا اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔